السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز گفتگو چل رہی ہے، اور آج جو ہے وہ ہمارا 33واں درس 33۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ صحیح بات کہلائے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے جو آپ سے بات کی تھی نماز کے بارے میں، نماز تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر ہم کئی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جس کی سیرت کا پروگرام ہے لہٰذا ہم اس پر مختصر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم جو بات آپ کے سامنے نماز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ویسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ایک ہے کیفیت، کہ جو اللہ کے رسول کی نماز پڑھنے کی کیفیت تھی وہ کیفیت یہ ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ڈیمانڈ ممکن نہیں ہے۔ جی سمجھے میری بات؟ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی کیا حالت ہوتی تھی اور کس طریقے سے اللہ سے قریب ہوتے تھے، اس چیز کی ڈیمانڈ آپ امت سے نہیں کر سکتے، کیونکہ امت میں اور اس میں کیا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ نماز ویسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب میرے جو طریقہ ہے پڑھنے کا، نماز کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، اس میں آپ کو میری شکل اختیار کرنی ہے، میری مشابہت اختیار۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی اور ہماری نماز اللہ قبول کر لیتا ہے یا ادا مان لیتا ہے، حقیقت میں ہم اپنی نماز کے بارے میں خوب بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیسی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی نماز کو اللہ ٹک کر لیتا ہے کہ چلو صاحب تم نے نماز پڑھی اور میں نے مان لی، کیونکہ جس میں جو آپ نے رکوع، سجدہ، اٹھنا بیٹھنے کا جو سسٹم رکھا ہے وہ رسول سے ٹیلی کیا ہے۔ واقعہ کیفیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے معاملہ، وہ چونکہ رسول سے ٹیلی کر گیا لہذا پروردگار عالم نے اس کو مان لیا۔ کیوں؟ وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے محبوب ہیں، اس کے جس ادا کے تحت آپ کوشش کریں گے کام کرنے کی، آپ کی ہر ادا کو پروردگار عالم اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے کہ اس بندے نے ہماری محبوب کی اداؤں کو نقل کیا ہے۔ اس بنیاد پر نماز ادا ہو جاتی ہے، ورنہ کیفیت اگر آپ ہم برداشت بیان کریں تو ہم خود اپنی نماز کو اگر نمبر دیں تو ہم اپنی نماز کو فیل کر لیں گے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے بارے میں بتایا، اس میں ایک باتیں آپ کو بتا کر کے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی رسول ایک ہے، نماز بھی 5 وقت سب کے نزدیک ہے، لیکن اتنا نماز میں اختلاف ہے جس کا جواب نہیں۔ آپ کو کبھی کبھی اندر بات چیز ہوتی ہے کہ ہم بولتے ہیں، بات کیا ہے، اندر لاوا پھوٹ رہا ہے اور اس کو دبا رہے ہیں۔ یہ جو اندر لاوا پھوٹ رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو آپ اوپن کریں، اوپن کر کے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اندر سے ہلے نہیں، آپ اپنی جگہ کھڑے رہیں۔ یقینی بات ہے رسول ایک ہے، اس نے نماز پڑھی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جس کو ہم اختلاف کہتے ہیں کہ صاحب یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، نماز میں یہ اختلاف ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک وہ اختلاف کی ڈفینیشن میں نہیں ہے۔ اختلاف اللہ کے رسول کسے کہتے ہیں، یہ صحابہ کسے سمجھتے تھے؟ جب فرد میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہے، جب تک فرد میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے تب تک اختلاف نہیں، آپ اس کو برداشت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کے نزدیک وہ چیز ایشو آپ کی زندگی میں کبھی نہیں رہی، اور اگر ایشو ہوتی تو کم سے کم آپ آخری اپنی عمر میں ایک مرتبہ یہ بتا دیتے کہ اب تک جتنی نمازیں تم لوگوں نے پڑھی جس طریقے سے پڑھی، آج یہ فائنل ہے، اسی کو اختیار کر لو۔ یہ تو کیا جا سکتا ہے، صرف ایک دن کا کام تھا کہ ایک دن 5 وقت کی نماز پڑھا دی جاتی کہ دیکھو ایگزیکٹ یہی طریقہ ہے
اور یہ بات اللہ کے رسول کے رب کو یعنی پروردگار عالم کو یہ بات تو معلوم تھی کہ اتنا اختلافات اس میں ہوگا آنے والے دنوں میں چل کے. اگر رب کے نزدیک وہ اختلاف ہوتا تو وہ اپنے رسول کو آگاہ کر دیتا کہ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ نماز ایگزیکٹ ایسی پڑھی جائے. صحابہ موجود ہیں، صحابہ میں خود آپس میں نماز میں زبردست اختلاف ہے. ہم لفظ اختلاف کہہ رہے ہیں آپ کا منہ دیکھ کر کے، ہم اس کو اختلاف کے ڈیفینیشن میں، اختلاف کی تعریف میں لاتے نہیں ہیں. اختلاف کہتے اس وقت ہیں جب نماز کے فرائض میں اختلاف ہو جائے. وہ نماز کے فرض کیا ہیں وہ پہلے بتا دیں اور اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. نماز کا فرض یہ ہے کہ نماز جب آپ پڑھنے کھڑے ہوں تو آپ پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک. نمبر 1 شرط یہ بیفور یو انٹر ان صلاح، نماز میں داخل ہونے سے پہلے کی ابھی ہم نے اللہ اکبر نہیں کہا ہے کہ سب کے نزدیک یہ پہلی شرط ہے. قبلے کی طرف منہ کرنا سب کے نزدیک شرط ہے. سطر کا چھپانا سب کے نزدیک شرط ہے. نماز کا وقت ہونا سب کے نزدیک شرط ہے. باوضو ہونا سب کے نزدیک شرط ہے. نیت نماز کی کرنا سب کے نزدیک شرط ہے. اور نیت سے مراد زبان سے نیت نہیں ہے بلکہ دل سے نیت ہے. زبان سے نیت کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں. اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے تب تو بدعت ہے، اور اگر محض اپنے اطمینان کے لیے کرتا ہے تو بھی اس کو اس سوال کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا کہ آپ نے ایسا کیوں اختیار کیا. اس میں ایک اور بڑی خطرناک بات ہے، معلوم نہیں یہاں ہے نہیں ہے، یو پی بہار وغیرہ میں جب سنت کی نیت کرتے ہیں، وہ جو مکتب میں پڑھاتا ہے استاد، میں خود جس سے پڑھا ہوں بچپن میں، انہوں نے جو نیت کرنے کا طریقہ بتایا کہ 4 رکعت نماز سنت واسطے رسول اللہ کے، منہ میرا طرف کعبے شریف کے، یہ شرک ہے. جب میں اس میں ہوش میں آیا، جب میں نے پڑھا تو پھر میں نے خیر اپنے گاؤں والوں کی اصلاح کر لی، لیکن ایسا لگا کہ یہ پورا جو ہے کلچر ہے. وہ نیت میں یہ جملہ بھی کہتے ہیں. بہرحال نیت جو ہے تو یہ چیزیں نماز سے پہلے شرائط، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اب نماز میں جب آپ داخل ہو گئے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ اکبر کہیں. ہاتھ اٹھانے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھانے میں اختلاف ہے. ہاتھ اٹھایا جائے یا نہیں اٹھایا جائے یہ نمبر 1 اختلاف. ہاتھ کتنا اٹھایا جائے یہ نمبر، لیکن نماز میں فرض کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا نہیں. نماز میں فرض ہے اللہ اکبر کہنا. آپ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جب امام رکوع میں ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی جلدی میں اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کھڑا رہا اور رکوع میں چلا گیا، بھلے اس نے ہاتھ اٹھایا نہیں تھا، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو نمبر 1 فرض نماز میں کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 آپ کی جو طاقت ہے، جو لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں فرض نماز میں کھڑا ہونا، نمبر 2. نمبر 3 قرآن کا پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. پڑھنا نہیں، پڑھنے میں الگ الگ تسبیح کا اختلاف ہے، پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنا بات کر رہا ہوں اتنا ہی فرض ہے بتا رہا ہوں. سجدہ کرنا، سجدے میں کیا پڑھنا یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. اب تحیات کے لیے بیٹھنا، پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ساری چیزوں کو ترتیب سے کرنا اور پھر نماز سے باہر ہو جانا، نماز ختم کر لینا، یہ سب کے نزدیک فرض ہے. اس میں کسی کا اختلاف. اب جتنا اختلاف ہے وہ سب آپ سمجھے کہ آپ اس کو اختلاف کی ڈیفینیشن میں لائیں نہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھائی، ایک آدمی اس میں ایسا ہے مثال کے طور پر کہ جو رفع الیدین کرتا ہے، میں نے رفع الیدین نہیں کیا، نماز پڑھایا، کسی سے وہ اس کو معلوم ہے کہ امام رفع الیدین کرے یا نہ کرے ہماری نماز ہو جاتی ہے. اس کا الٹا بھی کر لے، یہاں والا رفع الیدین کیا اور پیچھے والا رفع الیدین نہیں کیا، وہ بھی جانتا ہے کہ اگر امام رفع الیدین کر لیا تو ہماری نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب نماز ادا ہو جاتی ہے تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم کو جان بوجھ کر کے نیچے کیٹیگری کے علماء جو حقیقت میں پیٹ ہی مقصد ہے، انہوں نے ہم کو لڑا رکھا ہے پبلک کو.
سمجھے نہیں؟ بقیہ یہ صحابہ کے زمانے میں ایک دم کامن چیز تھی کہ اس قسم سے آپس میں جو ہے وہ ایک کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. وہ جو میں نے آپ کو 7 چیزیں بتائیں اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، کیونکہ وہ فرد ہے. لہذا جب تک ہر مسئلے میں یہ یاد رکھیں، جب تک فرد میں اختلاف نہیں ہو تب تک اگنور کی پالیسی اختیار کریں، برداشت کرنے کی پالیسی اختیار کریں. لڑنے کا وقت نہیں ہے. اب لڑائی یہاں تک پہنچ گئی، آپ نے میں نے ہندوستان کی بعض بڑے مندروں کو وزٹ کیا ہے. کسی مندر میں نہیں لکھا پایا کہ صاحب تبلیغی جماعت اسلامی، دیوبندی، فلاں مندر میں داخل نہیں ہونا. کسی مندر میں نہیں لکھا، کسی مندر میں نہیں لکھا ہوا ہے پورے ہندوستان کی. بعض مندر میں لکھا کیا ہے کچھ مندر ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ آپ چمڑے کا کوئی سامان پہن کر مندر میں داخل نہیں ہو، وہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو. مندر اتنا کشادہ، مندر کا مینجمنٹ اتنا کشادہ رکھتا ہے. یہ کتنی بڑی ناہنجاری ہے کہ ایک مسلمان اپنی مسجد میں بورڈ لگائے ہے کہ صاحب فلاں فلاں لوگ مسجد میں نہیں آنا. یہ سارے کے سارے جتنے مینجمنٹ میں قسم خدا کی گنہگار ہوتے ہیں. یہ چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں، بہت بڑی بات ہے. بعض مسجدوں میں نے دیکھا، میں نے سفر کیا سرسی سائڈ کے علاقے کا، تو لکھا تھا کہ اگر یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، تبلیغی ہیں، جماعت اسلامی ہے، دیوبندی ہیں، فلاں ہیں، تو آپ اپنی جان مال کے خود ذمہ دار ہیں. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ نہایت نچلے درجے کی حرکت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کافر آیا. اس نے کہا، نبی کے امتحان نے پوچھا، کہا یہ عیسائی ہے اور اس کے نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نماز پڑھ لیجیے، جگہ پاک ہے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ کافر کو بھی برداشت کیا، اہل کتاب کو برداشت کیا کہ آپ نماز پڑھ لیں. یہ مسجد، اور کون سی مسجد؟ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے، اس میں کافر کو اجازت ہے. یہ ہمارے ٹٹپنجیا قسم کے لوگوں نے جو ہے مسجد میں بورڈ لگا رکھا ہے. یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہماری کیا کہتے ہیں نااہلی ہے، اور اس سے ہم کو پرہیز کرنا. آپ یہ بورڈ لگا لیں بھائی کوئی صاحب چندہ نہ کرے، چلو ٹھیک ہے تمہارا نظم ہے. کوئی صاحب نماز نہ پڑھا میں، ٹھیک ہے تمہارا. لیکن یہ کہ مسجد میں آپ نماز نہیں داخل نہیں ہو سکتے، کتنی بڑی. ابھی عمر آباد سے ایک وفد آیا تھا بیجاپور، تو اس نے وفد والے نے پوری رپورٹنگ کی، پیپر اس میں آیا راہ اعتدال میں. تو اس میں ہمارے ایک استاد بھی تھے اور مدرسے کے ذمہ دار بھی تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں ٹمکور کے آگے کہیں سے نکلے، تو جمعہ کا وقت تھا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ جہاں کہیں راستے میں 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد مسجد نظر آ جائے گی، وہاں روک کر کے ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے. 7-8 آدمی کا وقت. اب وہ اتفاق سے مسجد نظر آئی 12:30 بجے. مسجد نظر آئی، وہ مسجد میں گئے جمعہ پڑھنے، تو بورڈ لگا ہوا ہے تبلیغی جماعت اسلامی، اہل حدیث، فلاں فلاں، مسجد میں قطعی داخل نہیں ہو. آخر انہوں نے جمعہ چھوڑا اور چھوڑ کر کے انہوں نے اپنی ظہر کی نماز ادا کی. یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں. لہذا اگر آپ کہیں ذمہ دار بنے کبھی تو اس قسم سے پرہیز کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا گھیرا کر لیا، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنا چاہا تھا، 2000 آدمی تھے. ان دونوں آدمی نے پہلے کیونکہ مسجد نبوی میں امامت کون کرتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امیر المومنین ہوتا تھا وہی امامت کرتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے امامت سے روک دیا کہ آپ امامت نہیں کر سکتے. وہ 2000 آدمی جو حضرت عثمان کو قتل کرنے کے نیت سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے امامت سنبھال لی. صحابہ نے حضرت عثمان سے فتویٰ پوچھا کہ آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ برحق ہیں، ہم لوگوں کا دل نہیں چاہتا ہے اس مسجد میں جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کیونکہ یہ لوگ آپ کے قتل کا پورا اعلان کر رہے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسری جماعت کی اجازت نہیں ہوگی، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کی نماز ان کے لیے، تمہاری نماز تمہارے لیے. یہ ہمارے پاس پالیسی ہے نماز کی جماعت کی. آج ہماری پالیسی الٹ کر یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ مسجد بھی بڑھ گئی
مندر میں اجازت ہے سب کو. اچھا اسی مسجد میں نہیں لکھا ہے کہ کافر کا داخلہ ممنوع ہے. جس مسجد میں لکھا ہے جماعت اسلامی تبلیغی جماعت فلاں فلاں کا داخلہ منع ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کافر کا داخلہ منع. اگر کافر کا داخلہ منع کر دو گے بیٹا تو مسجد بنائے گا کون؟ بنانے والے تو سب کافر ہیں. بناتا کون؟ لیبر کون کام کرتا؟ مشن کا کام کون کرتا؟ بھائی زیادہ زیادہ چلو انجینئرنگ ڈرا کر دیتا ہے میپ بنا، بقیہ تو سارا کام کون کرتے ہیں؟ سب غیر مسلم کرتے ہیں. پھر مسجد تمہاری پاک کیسی ہوگی مسجد؟ بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی، اس کا خاص خیال ہم کو رکھنا چاہیے. تو جب تک اختلاف فرد میں نہ ہو تب تک اپنی زندگی کی یہ پالیسی بنائیں. اسی پالیسی میں امن ہے، اسی میں سکون ہے. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کیریکٹر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تھے، وہ میں نے فراز بیان کر دی. اب آپ کو ایک ایک بیان کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کے ہاتھ کانوں تک ہوتے تھے. جو اس کے علاوہ کر رہے ہیں ہم اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں. یہ میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا اور آج پھر بتا دے رہا ہوں. میں صرف اتنا بتا رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں وہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا اذا کبرا، جب وہ تکبیر کہتے تھے، رفع یدیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک ہوتے تھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے تحت آپ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ آپ کی دلیل ہے. اب اس کے بعد جو کہتے ہیں ہاتھ قبلے کی طرف ہو اور ہاتھ کی انگلیاں نیچرل ہوں، نہ ایسے ہوں نہ ایسے. جو نیچرل طور پر آپ کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ان ہاتھ کی انگلیوں کو اس طریقے سے ہونا چاہیے اور قبلے کی طرف جو ہے اس کو فیس کرنا چاہیے. اس کے لیے میں نے حدیث تلاش کی، ہم کو حدیث ملی نہیں. لیکن اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ثنا پڑھتے تھے. نبی کا ہاتھ رکھنا، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول نے دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا. دائنا ہاتھ بائیں، وہ ہاتھ کہاں رکھا یہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا. لہذا امام مالک نے کیا فتویٰ دے دیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صاحب ہاتھ رکھنے کی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لہذا ایسا کرو کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ کہیں رکھو ہی نہیں، ہاتھ چھوڑ دو. لہذا مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کا فتویٰ اسی پر ہے، اس کو ارسال کہتے ہیں. وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے. عبادی ایک طبقہ ہے، خاص کر عمان کے علاقے میں پایا جاتا ہے، ان کا کہنا صاحب کہ ہاتھ اٹھانا ہی نہیں نماز میں. تو جب نماز میں داخل ہوں گے نیچے آ کر کے ہاتھ کہہ کر کے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہاتھ اٹھانا کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی فرض نہیں ہاتھ اٹھانا. اللہ اکبر کہنا فرض ہے، سارے اللہ اکبر نہیں، صرف نمبر 1 اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اسی میں وہی کہنا فرض ہے. بقیہ اللہ اکبر کوئی آدمی بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری نے نقل کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضع یدہ الیمنی علی الیسری، دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا. وہ کہاں رکھا یہ حدیث میں ذکر نہیں ہے. کس کی؟ بخاری میں. یہ مسلم میں بھی ذکر نہیں ہے، یہ ترمذی میں بھی ذکر نہیں ہے، یہ ابن ماجہ میں بھی ذکر نہیں ہے، یہ نسائی میں بھی ذکر نہیں. ذکر ہے ابو داؤد کی ایک حدیث میں جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سینے پر ہاتھ رکھا، لیکن امام داؤد خود کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. کیا کہتے ہیں؟ حدیث ضعیف ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مختصر زاد المعاد، اصل کتاب ان کی زاد المعاد ہے، اس کو شارٹ کیا ہے، اردو میں بھی موجود ہے وہ کتاب. اس کے پیج نمبر 17-18 پر جب آپ اٹھا کر کھولیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ صاحب ہاتھ رکھنے کی کوئی، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھنے کی کوئی صحیح حدیث ملی نہیں. اگر کچھ حدیث صحیح ہے تو وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ہاتھ کو اپنے ناف کے اوپر رکھو. یہ علامہ ابن قیم کا کمنٹ ہے کہ اگر کچھ صحیح ہے تو یہ حدیث ہے، باقی جتنی حدیث ہے سب اس کے نیچے. اب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یضع یمینہ علی شمالہ، کہ آپ نے اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا،
فی الصلاۃ نماز میں تحت السرۃ ناف کے نیچے. اس روایت کو نقل کیا ابو داؤد نے, ترمذی نے. ایک روایت فوق السرہ کی بھی ہے جس کو بھی جو ہے غالباً ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ناف کے اوپر ایک ناف کے نیچے. اور علامہ ابن قیم کا کمنٹ ہے کہ یہی حدیث کچھ صحیح ہے, بقیہ کوئی صحیح نہیں ہے, لہذا امام مالک نے فتویٰ ہی دے دیا کہ بھائی کہیں ہاتھ رکھو ہی نہیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ, جب نماز شروع کرتے تھے, قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, رواہ ابو داؤد والترمذی. زیادہ تر میں نے کوشش کی ہے کہ سیاستہ کی حدیث آپ کے سامنے کیا کروں, میں کوٹ کروں. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. اس کے بعد صحیح ابن خزیمہ اور نسائی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اس کے بعد سب کے نزدیک, ہم انفرادی نماز کی بات کر رہے ہیں, سب کے نزدیک سورہ فاتحہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا معنی کہا ایک دم صحیح بات ہے, نماز میں سورہ فاتحہ جو ہے یا قرآن جو ہے وہ انفرادی طور پر ہے, یہ جماعت کے لیے نہیں ہے. اس میں کہیں نہیں کرے ہیں. خلیل بھائی سوئے تو ہمیں بھی سونے لگتے, دونوں مل کے سوئیں گے. ہاں, سونے کی نہیں ہوتی. اچھا, تو سب کے نزدیک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, رواہ البخاری, کہ جب امام ولا الضالین کہے تو آپ آمین کہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث نقل کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, رواہ مسلم. امام مسلم نے کہا کہ اس شخص کی نماز نہیں جسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور ایک سورت نہیں پڑھی. تو سورہ بھی پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے, اس کے بعد آمین بھی کہنا ہے. یہ بخاری رحمۃ اللہ. اب آمین کیسے کہنا ہے, دونوں روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے دھیرے کہا, ایک روایت میں اللہ کے رسول نے زور سے کہا. بعض صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب زور سے کہا تو ہم کو سکھلانے کے لیے کہ آمین ایسی کہی جائے گی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ زور سے کہنا ہے, ورنہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ آمین دھیرے سے کہی. انہوں نے کہا سکھلانے کے لیے, تعلیم کرنے کے لیے زور سے کہا. یہ ایک صحابی کا قول ہے لیکن حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے, لہذا دو طبقہ الگ الگ ہو گیا. ایک کہتا ہے زور سے کہنا چاہیے, ایک کہتا ہے دھیرے کہنا چاہیے. بہرحال کمنٹ کسی کی ضرورت نہیں ہے, دونوں حدیثیں موجود ہیں. اس کے بعد جو لوگ حدیث آہستہ کہتے ہیں ان کی حدیث ترمذی میں ہے, حاکم میں ہے, ابو داؤد میں ہے, دارقطنی میں ہے, مسند احمد میں ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آمین دھیرے سے کہیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے رفع الیدین کا, رکوع کرنے سے پہلے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی پوری زندگی, حضور ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے, اللہ اکبر. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جو ابو جہل کا سر کاٹے ہیں, یاد ہے؟ یہ وہی ہیں جو 7ویں نمبر پر ایمان لائے ہیں. یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر قرآن کسی سے سیکھنا ہے تو 4 اتھرائز پرسن ہیں مدینے میں, اس میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہیں. یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ اگر جب تک عبداللہ بن مسعود مدینے میں موجود ہیں کوئی بھی مفتی زبان نہیں کھولے گا, عبداللہ بن مسعود ہی زبان کھولیں گے. یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں ایک صحابی نے تھوڑا سے جو ہے مذاق اڑایا. ایک درخت پہ چڑھے ہوئے تھے, ان کی پنڈلی پتلی تھی, تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ بھائی اتنی پتلی پتلی پنڈلی بے مطلب چڑھ گئے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا اپنے صحابی کا مذاق, اور انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کا تم نے مذاق اڑایا. عبداللہ بن مسعود اگر اپنا پیر احد پہاڑ پہ رکھ دے تو احد پہاڑ اس کے علم کی وجہ سے لرز جائے. یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے. اب دوسری روایت بخاری کی ہے, مسلم کی ہے, ہاتھ اٹھانے کی ہے, رفع الیدین کرنے کی ہے. لہذا میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ حدیث موجود ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے. رکوع کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر پانی رکھ دیا جائے پیٹھ کے اوپر تو پانی کا کپ نہیں گرتا. آج ہمارے رکوع میں 3 فالٹ ہے.
ایک آدمی ضعیف ہے نہیں کر پاتا اس کا مسئلہ نہیں. جو کہتے ہیں کہ ہم جوان ہیں ویسے دوسرے معاملے میں 60 سال تک جوان ہیں. جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو 35 سال کے بعد بوڑھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو آپ کے سر کا حصہ اور آپ کے پیٹھ کا حصہ دونوں ایک لیول میں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر پانی کا گلاس رکھ دیا جاتا تو پانی کا گلاس گرتا نہیں تھا. آج ہمارے انداز کیا 3 انداز. ایک طبقہ رکوع ایسے کرتا لگتا ابھی یہ بس اوورٹیک کرنے کے لیے تیار ہی ہے, یہ اڑا اب اڑا کہ تب اڑا. دوسرا طبقہ سر کو ایسے, سر کا یہاں والا حصہ اتنا جو گردن والا ہے یہ فولڈ کر کے ایسے کیے ہوئے ہیں شتر مرغی کے طریقے سے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے, ایسے کر کے اتنا گردن کا حصہ ایسے اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تینوں خلاف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو آپ کی پیٹھ اور آپ کے سر جو ہیں وہ برابر ہوتے تھے. اور رکوع کی حالت میں صراحتاً حدیث موجود ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تھے تو آپ کے یہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوتی تھی اور آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوتے تھے لگتا مضبوطی کے ساتھ. آج ہمارے کیا ہے, ہم ایسے بعض لوگ ایسے ٹچ کیے رہتے ہیں. اچھا بعض لوگ اسٹائل, اچھا نماز میں اسٹائل نہیں کرنا چاہیے بھائی. کپڑا پہننے میں اسٹائل کرو, بال جھڑنے میں اسٹائل کر لو, کم سے کم نماز میں تو اسٹائل نہیں مارو یار. اسٹائل ایسے مار رہے ہیں, پنڈلی پکڑے رہتے ہیں بعض لوگ, اتنا لمبا ہاتھ جھکا کر کے پنڈلی پکڑے ہوئے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا پنڈلی پکڑے ہوئے ہیں. نماز میں اسٹائل خدا کے واسطے نہیں کریں. رب کے لیے کام کیا جا رہا ہے. جب تک اللہ کے رسول کے طریقے سے نہیں کریں گے اسٹائل اس میں نہیں چلے گی. سمجھ میں آ رہی بات. لہذا یہ رکوع ہے کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور گھٹنے سیدھے ہوں. یہ جو ٹانگ ہے نا ایسے نہیں رہنا چاہیے, تو ٹوٹی نہیں رہنی چاہیے, جھکے نہیں رہنا چاہیے. کھڑے ہونے میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, گھوڑا کے طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں, ایک پیر پہ کھڑے رہتے ہیں. دیکھا آپ نے, ایک پیر پہ لوٹ ڈال دیا, ایک پیر پہ کھڑے, گھوڑا کے طریقے سے کھڑے. گھوڑے کے طریقے سے بھی نہیں کھڑا ہونا, دونوں پیر کو جما کر کے کھڑا ہونا ہے. اور رکوع کی یہ پوزیشن ہے. رکوع کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں تو حدیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے. اگر وہ خود نماز تنہا پڑھ رہا ہے تو دونوں بھی کہہ سکتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, بھی وہ خود کہہ سکتا ہے. اور اگر امام کہے اور اس کے پیچھے ہیں تو آپ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا, آپ ربنا لک الحمد کہیں. لیکن ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اتنا کھڑے رہیں کہ آپ کی ہڈی سیدھی ہو جائے, جو ریڑھ کی ہڈی فولڈ ہوئی تھی. اب ہمارا کیا ہے, ہم رکوع میں سجدے کی نیت کیے رہتے ہیں, کھڑے بھی نہیں ہوتے پورے, کھٹ سے کیا کرتے ہیں ہم سجدے میں چلے آتے. اور یہ بچپن سے عادت خراب ہوئی ہے. یہ بچپن میں ہمارے گھر سے ہمارے استادوں نے ہم کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں بتایا. اب ہم جب بوڑھے ہونے کے بعد اس کو صحیح کرتے ہیں تو جتنی دیر یاد رہتا اتنی دیر تک تو صحیح رہتا. جیسے وہ بھول جاتے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, پھر ہم بچپن والی نماز شروع کر دیتے ہیں. لہذا اس کا ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کے طریقے کو اس طریقے سے پڑھیں کہ رکوع کے بعد پورے کھڑے ہوں, اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ سجدہ کریں. جب سجدہ کریں جو زمین سے حصہ قریب ہے وہ سب سے پہلے ٹچ ہو. پیر تو آلریڈی ٹچ ہے, اب اس کے بعد گھٹنا ٹچ ہو, گھٹنا ٹچ ہونے کے بعد ہاتھ ٹچ ہو, اس کے بعد پیشانی ٹچ ہو, اس کے بعد ناک ٹچ ہو, اس کے بعد پیشانی ٹچ ہو. یہ طریقہ ہے سجدے کا. اس کے بعد سجدے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتوں کی طریقے سے اپنے ہاتھ کو زمین پر نہیں بچھاؤ. یہ حصہ سینے کا حصہ پیر سے نہیں ملاؤ, یہ دونوں حصہ الگ ہونا چاہیے. اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور گنجائش نہیں ہے, مطلب جماعت کے ساتھ میں تو ہو سکتا ہے بغل میں لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہاتھ اونچا رکھتے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہے تو بکری کا بچہ گزر جاتا. آج ہم کیا کیے ہیں, سینے کو ران سے ملائے ہوئے ہیں, بکری کا بچہ آ ہی نہیں سکتا, گزرنا تو بات کی بات ہے. انہیں داخل بھی ہونا چاہے تو داخل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے بیریئر لگا رکھا ہاتھ کا. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ نماز میں جب سجدہ کرتا نا تو یہ کوہنی کو ران پہ ٹچ کیے رہتا. ایک طبقہ تو وہ ہے جو ایک دم لوز ہو کر کے دونوں ہاتھ رکھ دیا زمین میں, ایسے بچھا دیا کتے کے طریقے سے. حدیث میں آتا کتے کے طریقے سے ہاتھ نہیں بچھاؤ. دوسرا طبقہ کیا ہے, اسٹائل مار رہا ہے, یہ گھٹنے کو یہاں ران میں ٹچ کیے ہوئے ہے سجدہ کرتے وقت. یہ سارے اسٹائل غلط ہیں. وہی طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور آپ نے فرمایا ہے. سجدے میں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث نقل ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے
یہ نہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ امیر تو مجھے حکم دیا گیا ناسجدہ علی سبعۃ اعظم، کہ میں 7 حصوں پر سجدہ کروں۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی، چہرہ 1، دونوں ہاتھ 2، دونوں گھٹنے 6، اور چہرہ 1، دونوں ہاتھ 3، دونوں گھٹنے 5، اور دونوں جو ہے وہ پیر 7 ہو گئے۔ یہ 7 حصے پر سجدہ ہونا چاہیے۔ اب جب سجدہ کرتے ہیں، آپ دیکھیے پیچھے کھڑے ہو کر کے سجدہ کرنے میں کیا کیا اسٹائل ہے۔ پیر سے کھجا رہے ہیں، پیر کو پیر سے کھجا رہے ہیں، اچھا اس کو پیر دونوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے دونوں پیر اٹھا لیا تو 5 پارٹ پر سجدہ ہو گیا، 7 پر سجدہ ہوا ہی نہیں۔ 7 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ 7 پر سجدہ ہونا چاہیے، ہم نے 5 پارٹ پہ سجدہ کر دیا اٹھا کر کے۔ یہ کامن بیماری ہے۔ پیچھے سجدے میں پیر کو جب سجدہ کریں تو پیر دونوں کھڑے ہوں، کوشش یہ کریں کہ انگلی پیر کی انگلی کا اگلا حصہ فولڈ ہو اور وہ قبلے کی جانب ہو، اور دونوں پیر جو ہے وہ آپس میں ملے ہوئے ہوں اور قبلے کی جانب ہو انگلیاں۔ بیچ میں پیر اٹھانا، جیسے ہی آپ نے پیر اٹھایا، بریلوی حضرات کے نزدیک تو نماز نہیں ہوتی۔ بریلویوں کیا تو کیا ہے، نماز ہوتی نہیں، آپ نماز دہرائیے کیونکہ آپ جو ہے پیر اٹھا لیے۔ ان کا ایک چکر اور بھی ہے کہ داہنا انگوٹھا ہلنا نہیں، کیا ہے، داہنا انگوٹھا ہل گیا نا ختم نماز تمہاری۔ خیر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اس بات کا خاص احتیاط کرنا چاہیے کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہونا چاہیے۔ تو سجدے میں منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ پیروں کو اٹھایا نہ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہاتھوں کو کتے کے طریقے سے نہیں۔ پھر سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھے ہیں تو اٹھ کر بیٹھنے کے بعد سجدے کی ریڑھ کی مطلب پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈیاں سیدھی ہونے دیں۔ سجدہ کیا، کھٹ سے دوسرا سجدہ کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ ایک بعض امام کے نزدیک وہ ایک ہی سجدہ مانا جاتا، 2 سجدہ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا بات تو اتنے ایڈوانس ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، اس میں دوسرا سجدہ مار دیتے ہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ جب اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا تو بے مطلب ٹائم بربادی کاہے کو کر رہے ہیں؟ اچھا بعض لوگ کیا کریں گے، بڑے اسٹائل سے ایسے اٹھائیں گے، پھر ایسے رکھیں۔ یہ اسٹائل ختم کرو، اسٹائل نہیں مارو نماز میں، قاعدے سے اٹھاؤ۔ میں نے دیکھا بعض لوگ ایسے بڑے جھٹکے سے اٹھائیں گے، پھر جھٹکے سے رکھیں گے، نہیں، نہ جھٹکا وہاں ہے نہ جھٹکا یہاں۔ سمجھا رہی بات؟ ہاتھ اٹھائیں گے بعض لوگ، یہاں کان کو ایسے ٹچ کریں گے، اس کے بعد ہاتھ چھوڑیں گے، ہاتھ چھوڑا، اب اسٹائل مار کر کے باندھیں گے ہاتھ۔ یہ ساری باتیں جو ہے نماز میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا ہے، خلاف کرتی ہیں۔ اچھا سجدہ جب کریں گے، اذا سجدہ وضع رکبتیہ قبل یدیہ، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، گھٹنے کو پہلے ٹیکیں گے، ہاتھ کو کیا کریں گے بعد میں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ وَإِذَا نَهَضَ، جب اٹھیں گے، رفع یدیہ، ہاتھ کو پہلے اٹھائیں گے، قبل رکبتیہ، قبل اس کے کہ اپنے گھٹنے کو اٹھائیں۔ یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ 2 سجدہ جب ہو جائے، اس کے بعد کھڑا ہو کر کے پھر ویسے ہی کریں، پھر تحیات کے لیے بیٹھیں۔ دوسری رکعت ہوگی، پورا وہی سسٹم ہوگا، دوسری رکعت میں تحیات کے لیے بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے میں جب بیٹھتے تھے تو حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرش، کہ آپ اپنے پیر کو بچھا دیتے تھے۔ کون سے پیر کو؟ رجلہ الیسریٰ، بائیں پیر کو بچھا دیتے تھے، داہنے کو کھڑا رکھتے تھے اور بائیں پیر آپ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، لہذا اسی طریقے سے سجدے میں بیٹھنا چاہیے اور اسی طریقے سے تحیات میں بیٹھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ایسا بھی ذکر ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے پیر توڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں عورتوں کی طریقے سے اور پیر نکال لیتے ہیں، وہ بھی حدیث میں ذکر ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے یہ حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں اس کی یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد تحیات پڑھیں، تحیات بھی تقریباً سب کا اتفاق ہے پڑھنے کا۔ تحیات پڑھنے میں اختلاف ہے انگلی کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسائی کی روایت ہے کہ آپ نے انگلی اٹھایا ولم یحرک، اور آپ نے حرکت نہیں کی۔ لہذا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پر فتویٰ ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے گا اور حرکت نہیں دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ حرکت سکون کے خلاف ہے اور نماز سکون چاہیے۔ آپ بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں، ایک حدیث میں ہے، ایسا بات نہیں ہے۔ اس کا مذاق ہم سمجھ رہے ہیں، نہیں اڑانا چاہیے سب سے پہلی بات۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ایک مرتبہ کر کے وہ غلط وہ بھی کر رہا ہے، اور آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے حرکت کر رہا ہے۔ ابو حنیفہ نے لاجک پیش کی ہے کہ چونکہ سکون کے خلاف ہے، لہذا وہ حدیث جس میں
نہ ہلانے کی حدیث آئی ہے وہ گرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ پالیسی کے مطابق ہے لہذا اس میں ہاتھ نہیں ہلانا چاہیے. تو اتحیات میں اب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اٹھانا اور اشہد اللہ پر اٹھانا الا اللہ پر گرانا اس پر بھی کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ نہیں کرو. جو لوگ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی ضعیف حدیث ہوگی, میرے نالج میں نہیں آ پائی, میں نے بہت تلاش مارا لیکن وہ حدیث ہم کو صحیح کہیں نہیں مل پائی. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اٹھا رہے ہیں الا اللہ پہ گرا رہے ہیں, آپ اس کو برقرار رکھیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سلام پھیرتے تھے. سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہو گئی. دعا جو مانگتا ہے امام جماعت کے ساتھ مقتدی کے ساتھ یہ حدیث میں کہیں نہیں. سمجھے منیار صاحب؟ پھر بعد میں جو بریلوی حضرات دوسری دعا مانگتے ہیں دعائے ثانی, دعائے اول ہی کا پتہ نہیں ہے, گراؤنڈ فلور ہی نہیں ہے تو فرسٹ اسٹوری کہاں بنتی؟ اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. پہلے گراؤنڈ فلور ہی نہیں تیار ہے, فرسٹ اسٹوری کی بات چھوڑو, بات کی بات ہے. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, آپ جو کرتے ہیں اس میں سے کوئی نہیں کرتے تھے. آپ جتنے دیوبندی حضرات ہیں, میں بھی دیوبندی ہوں, آپ نہیں سمجھے, ہمیں جیسے نماز ختم ہوئی نا سارے لوگ تڑاک سے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں معلوم نہیں. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ہاتھ رکھ کر کے. کہیں حدیث میں نہیں. بعض لوگ یا کبھی ہو یا کبھی ہو, بعض لوگ سینے دل پر ہاتھ رکھ کر کے معلوم نہیں کیا پڑھتے ہیں, اللہ معلوم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے. اگر سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو غلط ہے, یہ نوٹ کر لیں بات کو. اگر سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو غلط ہے. آپ بطور علاج کر رہے ہیں کہ صاحب بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھیں گے یا حافظ یا قویو پڑھیں گے تو حافظہ اچھا رہے گا, یہ آپ کا ٹریٹمنٹ آپ کرتے رہیے. لیکن سنت سمجھ کر خدا کے واسطے نہیں کیجیے. ایسی کوئی سنت موجود نہیں ہے, کسی کے نزدیک کسی کے پاس نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ کسی کے پاس موجود. یہ اپنا بزرگوں کا تجربہ ہے, انہوں نے بیان کر دیا. اس کا جو رزلٹ نکلا وہ بتا رہا ہوں کہ جو اصل سنت تھی وہ بھول بیٹھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ آپ اپنا علاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم یہ بات تو ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ اصل اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ختم ہونے کے فوراً بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. نہ ہاتھ سینے پہ رکھتے تھے اور نہ ہاتھ دل پہ رکھتے تھے, نہ سر پہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد بخاری کی روایت ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام کرتے تھے. پھر ایک روایت ابو ہریرہ کی ہے کہ فجر اور مغرب میں اللہم اجرنی من النار 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ, زیادہ روایت صحیح 7 کی. یہ 3 کرنے کے بعد بہت سی پھر دعائیں ہیں. آپ جو دعائیں حدیث میں دکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ پڑھیں, جیسے خاص کر تسبیح فاطمہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ حدیث ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے. لیکن یہ جو شروع کی 3 باتیں میں نے بتائیں یا کم سے کم اس میں 2 بات استغفر اللہ اور اللہم انت السلام, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اس کے بعد جتنی دعائیں ہیں الگ الگ دعائیں آئی ہوئی ہیں, کہیں تیسرا کلمہ آیا ہوا ہے, کہیں دوسرا کلمہ آیا ہوا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے الگ الگ پڑھا ہے, لہذا ہر آدمی اس میں الگ الگ کرتا ہے. لیکن کم سے کم جو اللہ کے رسول نے کیا ہے اس چکر میں وہ چیز نہیں چھوٹے کہ جو آپ اپنے طور پر ایجاد کر دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہو گیا, چھوٹ گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ استغفر اللہ پڑھیں, اللہم انت السلام پڑھیں, اس کے بعد آپ کو جو دل چاہتا ہے پڑھیں. الگ الگ روایتیں ہیں, بہت سی حدیثیں ہیں, آپ جو چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اللہ کے رسول جو دعا کا لفظ ہے دعا کرتے تھے اللہم انت, وہ کیسے کرتے تھے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام یہ تو آپ قبلے کی طرف ہی رہتے تھے. یہ پڑھنے کے بعد آپ ٹرن ہوتے تھے. 3 طریقے سے ٹرن ہوتے تھے. آپ کبھی ڈائریکٹ مقتدی کو فیس کرتے تھے, ڈائریکٹ. کبھی کیا کرتے تھے, زیادہ تر آپ کیا کرتے تھے کہ آپ داہنی جانب, کبھی کبھی کیا ہوتا تھا بائیں جانب. اب ہم کیا کیے ہیں, ہم بائیں جانب کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نماز میں شیطان کا حصہ مقرر کرنا ہے. اگر آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم بائیں کبھی نہیں بیٹھیں گے, اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا ہے آپ بائیں بھی بیٹھتے تھے, لہذا کبھی بائیں بیٹھیں
زیادہ تر بائیں بیٹھیں، یہ بتانے کے لیے کہ بائیں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، دائیں بیٹھ کر ایک آدھ مرتبہ ہفتے میں بائیں بھی بیٹھ جائیں، سامنے بھی. یہ 3 طریقے سے. پھر اس کے بعد آپ تسبیح پڑھتے تھے. اب تسبیح جو پڑھنے کے طریقے ہیں الگ الگ ہیں. جس نماز کے بعد فوراً سنت نہیں ہے اس میں اللہ کے رسول تاخیر نہیں فرماتے تھے، فوراً چلے جاتے تھے، اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے. گھر میں نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ تسبیحات پڑھتے تھے. آیت الکرسی ہے، بعض لوگوں کا کہنا ایک رائے یہ ہے، دوسری رائے یہ نہیں صاحب، یہ دعا ساری کی ساری پڑھتے تھے پھر سنت پڑھتے تھے. بہرحال دونوں طریقہ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کے ساتھ سنت ہے اس میں فوراً سنت پڑھ کر کے پھر آپ اپنی تسبیحات وظیفے وغیرہ جو بھی آپ نے اپنے آپ طور پہ طے کر رکھا ہے وہ کریں. خاص کر جو ہے وہ عصر میں اور فجر میں تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نماز کوئی نہیں ہے. مغرب میں، ظہر میں اور عشاء میں، ان تینوں میں کوشش کریں اس کے بعد سنت موقع جائے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. یہ میں نے کوشش کی آپ کے سامنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز کو بیان کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. محترم حضرات، کل کی گفتگو میں تہمت باندھنے کے سلسلے میں غالباً کسی کو کنفیوز ہوا ہو تو اس کی اصلاح کر لیں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہمت باندھتے تھے، جیسا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ اگلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند کا جھکا ہوا ہوتا تھا بنسبت پچھلے حصے کے، یعنی پچھلا حصہ تھوڑا سے چڑھا ہوتا تھا اور اگلا حصہ آگے کو جھکا ہوا ہوتا تھا. جزاک اللہ خیر.